دین اسلام کے اندر یہ جو حقوق کی تقسیم ہے وہ بڑی فطری ہے، یعنی جو بندہ رشتے میں جتنا آپ کے قریب ہے اتنے زیادہ اس کے حقوق ہیں، یعنی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب ایک انسان کی دنیا میں آنے کے بعد جب وہ تصور کرتا ہے تو اس پہ یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اس کی قربت کس کے ساتھ ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ ہے، اور پھر کس کے ساتھ ہے؟ باپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے دین نے سب سے زیادہ جو حقوق و فرائض کے ذیل میں جس رشتے پر سب سے زیادہ فوکس کیا وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا وہیں پہ ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ ان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، کہا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جتنی انہوں نے نیکی کر رکھی ہے اس کا بدلہ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن آپ نے اس نے سلوک ایسا کرنا ہے کہ وہ احسان کے درجے پہ چلا جائے۔ وقتی طور پہ اگر ان کی طرف سے آپ کے مزاج سے ہٹ کے کوئی بات آپ تک پہنچے جو آپ کی طبیعت پہ گراں گزر رہی ہو تو آپ نے فوراً اللہ رب العزت کا وہ فرمان اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم نہیں دے رہا، احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس نے سلوک کا مطلب اور پھر دعا کیا ہمیں سکھائی ہے؟ ہمیں دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمارے والدین پر ویسے رحمت فرما جیسے بچپن میں یہ ہم پر رحم کیا کرتے تھے۔ تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت کے اندر موجود ہیں، اور کوئی شخص دوپہر کے وقت آ کے حضور کو اطلاع کرتا ہے کہ بنو سعد قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مکہ آئے ہیں، اور وہ حرم کے گرد میں جو کھجوروں کی درخت ہیں ان کے ساتھ اپنی سواریاں باندھ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں رسول رحمت کو کبھی اس انداز میں گھر سے نکلتے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاؤں مبارک کے اندر نالین بھی موجود نہیں ہیں اور حضور کے سر اقدس کے اوپر کوئی کپڑا رومال یا امامہ جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ حضور اس بے چینی میں باہر نکلتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ وہ خاتون آگے آگے چل رہی ہیں اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی جو ان کی کپڑوں کی پنڈوکلی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے انہوں نے، اور وہ اس کو گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ 3 دن تک ان کی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جاتے وقت ان کو تحائف کے ساتھ بکریاں اور اونٹ جو ہے وہ دے کر رخصت کیا جاتا ہے، اور خود حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور مکے کی سرحد پر ان کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ایسی خوش نصیب عورت کون ہے جس کی اعزاز اور اکرام، جس کے نصیب اس طرح اللہ نے بلند کیے، جس کا بخت ایسے بلند کیا کہ آپ ان کی مہمان نوازی کے لیے اس درجے پہ اہتمام کر رہے ہیں، ان کا احترام اس درجے پہ آپ جو ہے فرما رہے ہیں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ اے خدیجہ یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے میری ماں کے بعد دودھ پلایا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اب میرے سارے سننے اور جاننے والوں کے لیے اس میں ایک دعوت فکر ہے۔ وہ رسول جو جن کے نام پر ہم اپنی جان مال عزت آبرو سب قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور بحمدی تعالیٰ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی نالین کے اوپر ساری کائنات کی عزتیں اور وقار ہے وہ سارا قربان کیا جا سکتا ہے، اس رسول کا اسوہ ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ وہ رسول اپنی رضائی ماں کے لیے اس درجے کی احترام اور اکرام کا انتظام فرماتا ہے۔ ہمیں تصور کرنا چاہیے اور ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ حضور تو اپنی رضائی ماں کے ساتھ ایسی محبت اور احترام کا سلوک رکھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی حقیقی ماؤں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم ماڈرنزم کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، جنریشن گیپ کے نام پر کہیں ان کی کسی اعلیٰ درجے کی حق تلفی اور دل آزاری کا باعث تو نہیں بنتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے نا وہ والدین جنہوں نے ہمیں ایک ایک لفظ انگلی پکڑ کر تکرار کے ساتھ نہ جانے کتنی مرتبہ ہماری اصلاح کرتے ہوئے ہمیں سکھایا ہوتا ہے، وہ جب ہم سے ایک سے دوسری مرتبہ کوئی بات پوچھتے ہیں تو ہماری طبیعتوں پر کس طرح گراں گزرتا ہے، اور ہم کس طرح عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتنی بے چینی کے ساتھ اور بد تہذیبی کے ساتھ جو ہے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ کیا آپ ان کی دل کی کیفیت کا اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل جو ہے وہ اس خاندانی نظام میں موجود مختلف رشتوں کی عزت بڑھاتے ہوئے نظر آتا ہے، ان کو گہرا کرتے ہوئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔